حضرت سید جلال سرخپوش بخاری کی ذات برصغیر کی روحانی تاریخ میں وہ روشن چراغ ہے جس نے دلوں کو ایمان و محبت کی روشنی دی۔ ان کا تعلق سادات بخارا کے معزز و پاکیزہ خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے روحانی وقار، عبادت اور اللہ کی یاد ان کے دل میں جاگزن تھی۔ وہ بچپن میں بھی ایسی باتیں کرتے جن میں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی فلاح کا ذکر ہوتا۔ اہل علم اور بزرگ دیکھتے تو کہتے، یہ بچہ عام نہیں، اس کے دل پر نور ولایت کے الف مدہ سے الف رے نظر آتے ہیں۔ جب قرآن پاک مکمل کیا تو بچپن کے آثار ہی بدل گئے، دنیاوی کھیل ان کے دل سے نکل گئے اور شب بیداری، ذکر الہی اور عشق رسول ان کے رگوں پہ میں بس گیا۔ بخارا میں علم و معرفت کی فضا تھی، وہاں وہ بڑے بڑے علماء و مشائخ کے حلقوں میں بیٹھ گئے۔ فقہ، حدیث، تفسیر، معرفت الہی، تصوف، ہر علم میں گہرائی پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کے غریب اور نادار بندوں کے لیے بے مثال محبت پیدا ہوتی گئی۔ وہ مسکینوں کی خدمت کو عبادت سمجھتے، سردیوں کی سخت راتوں میں غریبوں کے گھروں تک گرم کپڑے بھیجتے اور خود خاموشی سے مسجد میں بیٹھ کر تہجد پڑھتے۔ جب اللہ نے انہیں دعوت و ہدایت کا حکم عطا فرمایا تو انہوں نے بخارا کو خیر باد کہا اور سفر اختیار کیا۔ اس وقت دنیا فتنوں اور جاہلیت کے اثرات سے بھری ہوئی تھی۔ کہیں لوگ دنیا پرستی میں ڈوبے تھے، کہیں باطل راج کرتا، کہیں دل اندھیرے میں تھے۔ وہ نور لے کر نکلے تھے اندھیروں کو مٹانے کے لیے۔ سفر طویل تھا، راستے کٹھن، مگر جن کے دل میں عشق الہی ہو وہ راستوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایران، خراسان اور پھر سندھ و پنجاب کے خطوں کی طرف آئے۔ ہر جگہ تبلیغ کی شمع روشن کی، جہالت کے اندھیرے مٹائے، لوگوں کو اخلاق، محبت اور انسانیت کا درس دیا۔ روایت ہے کہ ان کے چہرے پر وہ سرخی تھی جس سے ان کا لقب سرخ پوش ملا۔ وہ لباس سرخ پہنتے، مگر اس میں روب نہیں بلکہ روحانیت کی جمالی روشنی تھی۔ جہاں بیٹھتے ذکر الہی کی قندیلیں روشن ہوتیں، لوگ ان کی طرف دوڑتے، دل پرسکون ہوتے، بیقرار سینوں کو قرار ملتا۔ جب وہ جنوبی پنجاب کے شہر اچ شریف پہنچے تو یہاں کے حالات مختلف تھے۔ کچھ لوگ دین کے صحیح راستے سے دور تھے، بعض علاقوں میں باطل رسمی پنپ رہی تھیں، مگر اچ کی سرزمین میں مقدر تھا کہ یہاں روحانیت کا مرکز قائم ہو۔ آپ نے اچ میں قیام فرمایا۔ یہ جگہ اس وقت ایک تعلیمی اور روحانی مرکز بننے لگی۔ سب سے پہلے مسجد اور خانقاہ تعمیر ہوئی۔ دن میں تعلیم و تدریس، شام میں ذکر و اذکار اور راتیں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری میں گزرتیں۔ لوگوں کے دل نرم ہونے لگے، جو پتھر دل تھے وہ بھی قطرہ کرم سے نرم ہونے لگے۔ ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں روح کو قرار ملتا ہے۔ آپ کا طرز تبلیغ نرم تھا، کبھی سختی نہیں کی، اگر کوئی غلطی کرتا تو محبت سے سمجھاتے۔ ایک روز اچ میں ایک شخص آیا جس کے دل میں تکبر تھا، وہ دولت اور طاقت کے نشے میں تھا۔ کہا، تم لوگوں کو کیا دیتے ہو؟ دنیا تو میرے پاس ہے۔ حضرت سرخپوش نے مسکرا کر فرمایا، دنیا تیرے پاس ہے مگر دل خالی ہے۔ تجھے کچھ دوں جس سے تو اصل دولت والا بن جائے۔ وہ شخص پہلے ہنسا، مگر حضرت کی نظر کی کرم پڑی اور چند روز محفل میں بیٹھا۔ دل کی دنیا بدل گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دولت کے غرور کی جگہ عاجزی آ گئی۔ اس نے لوگوں کی خدمت شروع کر دی۔ حضرت فرماتے تھے، جس کا دل بدل جائے وہی اصل مرید ہے۔ اچ شریف میں ان کی کرامتیں بھی مشہور ہوئیں مگر وہ کرامت پر فخر نہیں کرتے تھے۔ کہتے، کرامت نفس کو خوش کرتی ہے، مجھے رب کی رضا چاہیے۔ مگر جب وقت آتا اللہ اپنی قدرت دکھاتا۔ روایت ہے کہ ایک بار علاقے میں سخت قحط پڑا، کھیت سوکھ گئے، لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ آسمان صاف تھا، ہوا خاموش۔ اچانک بادل اٹھے، گرج، چمک اور پھر ایسی بارش ہوئی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ لوگ بے اختیار روتے اور کہتے، اللہ نے ہمارے پیر کی دعا سن لی۔ مگر حضرت فرماتے، میری نہیں، رب کی رحمت ہے، میں صرف دروازے پر سوالی ہوں۔ آپ کے دروازے پر ہر طبقے کا شخص آتا، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، کسی سے فرق نہ کرتے۔ کھانے کی دینیں چلتی رہتیں۔ اگر کسی مرید کے گھر میں فاقہ ہوتا تو اسے کوئی خبر نہ ہوتی، مگر خانقاہ سے گیت کی طرح راشن پہنچ جاتا۔
ایک دن ایک ماں بچے کو لے کر آئی، بچہ بیمار تھا۔ ماں روتی، پیر بابا، میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ نے بچے کو ہاتھ میں لیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ بچہ آنکھیں کھول کر مسکرایا۔ ماں سجدے میں گر گئی۔ آپ نے نرمی سے کہا، شکر رب کا ادا کرو، میں نہیں، وہ شفا دینے والا ہے۔ حضرت سرخ پوش کی محفلوں میں علم و معرفت کے دریا بہتے۔ ایک مرید نے ایک دن پوچھا، پیر بابا، دل کو سکون کیسے ملتا ہے؟ فرمایا، دو چیزیں لازم، اللہ کا ذکر اور مخلوق سے محبت۔ جس نے محبت چھوڑ دی وہ اللہ کا نہیں۔ کئی بار لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے، قبائل میں دشمنی ہوتی، خون بہتا۔ آپ لوگوں کو جمع کرتے، صلح کرواتے، بھائی چارہ قائم کرتے۔ آپ کا وجود برکت تھا۔ جس گھر میں آپ قدم رکھتے وہاں خیر نازل ہوتی۔ آپ کے دور میں بعض لوگ ضد اور جہالت سے بھری سوچ رکھتے تھے۔ ایک طبقہ آپ کی مقبولیت سے حسد کرنے لگا۔ ایک دن شہر کے چند قصے باز شخص اٹھے اور کہنے لگے، یہ شخص لوگوں کو دنیا سے دور کر رہا ہے۔ وہ آپ کی محفل میں آئے، بحث کی، الزامات لگائے۔ حضرت خاموش سنتے رہے۔ جب انہوں نے بدتمیزی کی حد عبور کی تو آپ اٹھے، مسکرائے اور فرمایا، اگر علم چاہیے تو بیٹھو، اگر تکبر چاہیے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ دنیا نے آج تک تکبر سے کچھ نہیں پایا۔ وہ لوگ لاجواب ہو کر چلے گئے۔ بعد میں انہی میں سے کچھ آپ کے مرید بنے۔ حضرت سرخ پوش کی خانقاہ میں قرآن کی تلاوت ہوتی، درود و سلام کی خوشبو پھیلی رہتی۔ خاص طور پر جمعہ اور عید کے دن روحانی رونق دیدنی ہوتی۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ جو آتا کھاتا، دل کی بھوک بھی مٹائے اور پیٹ کی بھی۔ عورتیں بھی آتی تھیں، مسائل کے ساتھ۔ انہیں شرم سے پردہ کرواتے، نرم لہجے میں نصیحت کرتے، گھر کے حقوق بتاتے۔ کہتے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ وقت گزرتا گیا، آپ کی عمر زیادہ ہونے لگی، مگر عبادت میں کمی نہ آئی۔ سفر آخرت کا احساس بڑھتا گیا۔ ایک دن آپ نے مریدوں سے فرمایا، وقت قریب ہے، مگر غم نہ کرنا، اولیاء فنا نہیں ہوتے، اللہ کے در پر جاتے ہیں۔ پورا اجھ شریف اداس ہو گیا۔ لوگ دور دراز سے آئے۔ آخری دن فجر کے وقت آپ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، ہاتھ دعا میں بلند، زبان پر ذکر، آنکھوں میں نور۔ پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ لبوں پر آخری کلمات تھے، یا اللہ، اپنے در کا سوالی آیا ہے، قبول فرما، اور روح پرواز کر گئی۔ اجھ کی دھرتی نے ایک عظیم روحانی چراغ کو اپنے دامن میں لیا۔ جنازے کے دن ایسی بھیڑ تھی کہ زمین تنگ پڑ گئی، ہر آنکھیں نم تھی۔ لوگ رو رہے تھے، مگر دلوں میں عزم تھا کہ بابا سرخ پوش کا راستہ جاری رکھیں گے۔ آپ کا مزار آج بھی اجھ شریف میں مرج خلائق ہے۔ وہاں پہنچ کر روح کو سکون ملتا ہے، دل کو نور، آنکھوں کو ٹھنڈک۔ خوشبو، چراغوں کی روشنی، درود و سلام کی گونج، سب گواہی دیتے ہیں کہ یہ جگہ اللہ کے دوست کی ہے۔ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور محسوس کرتے کہ ان کے دل پر کسی حقیقی روحانی ہاتھ کا لمس ہے۔ کہتے ہیں، ولی مرتا نہیں، فقط پردہ کرتا ہے۔ حضرت سید جلال سرخ پوش بخیالف رے آج بھی زندہ ہیں، اپنے مزار کے آس پاس چلتی ہوا میں، درود و اذکار میں، ان کے ماننے والوں کے دلوں میں۔ جو بھی وہاں جاتا ہے، دنیا کا بوجھ پیچھے چھوڑاتا ہے، واپس لوٹتا ہے تو ہلکا، پرسکون، اور دل میں ایک روشنی لیے۔ جیسے کوئی کہہ رہا ہو، جاؤ، دنیا میں نیکی پھیلاؤ، لوگوں سے محبت کرو، دلوں کو جوڑو، یہی ولایت کا راستہ ہے۔ یہ داستان صرف ایک بزرگ کی زندگی نہیں، یہ محبت، ایمان، اور انسانیت کا سفر ہے۔ وہ سفر جو بخارا سے شروع ہوا اور اجھ شریف کو روحانیت کی وادی بنا گیا۔ اس سرزمین پر آج بھی ان کے فیض کے سائے ہیں۔ جو یاد کرتا ہے، اسے رحمت ملتی ہے، اور یہی ان کا اصل معجزہ ہے، دلوں کو بدل دینا، دنیا کو محبت سکھانا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیض کو تا قیامت جاری رکھے، اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔